یہی ہے وہ، تو اس کے یاد میں جو ہے یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی ہے، اور احد کی مسجد ہے یہ، مسجد احد کی مسجد ہے یہ، مسجد احد بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ اور یہ وہی پہاڑی ہے جس پہ جو ہے جنگ ہوئی تھی، اور یہ احد کی پہاڑ ہے، یہ پوری پہاڑی احد کی پہاڑی ہے، پوری احد کی پہاڑی ہے، پوری احد کی پہاڑی ہے۔ اب مدینہ جو ہے یہاں سے مسجد جو ہے ہمارے نبوی، مسجد نبوی یہاں سے بہت ہی قریب میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، بغل میں ہی ہے، اور یہیں پر جو ہے کفار مکہ جو ہے اپنے فوج کو لے کر آ گئے تھے، اور ہمارے نبی کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی۔ تو آپ بھی جو ہے اس منظر کا جو ہے اس نظارے کو دیکھیں، اور آئیے ہم چلتے ہیں پہاڑ احد کے پہاڑ کے اوپر۔ اصل میں یہ رات کا وقت ہے، رات کا قریباً وقت ہو رہا ہے ابھی 12:55 ہے، اور ابھی ہم احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تو درود و شریف کا جو ہے ذکر کرتے، ورد کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اوپر آئی ساجد بھائی، اوپر آئی نا، اوپر آئیے۔ یہ بہت ہی نوکیلی پتھر ہے، پہاڑ ہے، اور بہت نوکیلا پتھر ہے یہاں کا۔ اگر کسی نے بغیر چپل کے آنے کی کوشش کی تو اس کے پیر کی دھجی اڑ جائے گی۔ تو ابھی ہم لوگ الحمدللہ احد کی پہاڑ کے اوپر چڑھ چکے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ چکے ہیں۔ وہ ہے نا قبر، ادھر ہے نا 70 صحابیوں کا قبر، وہ ہے، ہاں آدمی لوگ ہیں نا، ہاں ہاں۔ 70 شہید ہوئے تھے۔ آئیے تب نیچے چلتے ہیں۔ اب ہم بہت تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں بھائی۔ مکہ میں تو گرمی تھی، لیکن یہاں الحمدللہ ٹھنڈ ہے موسم، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ ہم نے کچھ پہنے بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ تیاری پہ نہیں آئے تھے۔ تو معاملہ ایسا ہوا تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہونے کے بعد جب کفار مکہ جو ہے بھاگنے لگے، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم کیا تھا کہ کوئی بھی نیچے نہ اترے جب تک میں حکم نہ کروں۔ تو لیکن کچھ صحابی ایسے تھے، ان کو لگا کہ نہیں بھائی اب تو وہ لوگ چلے گئے ہیں، اب جو ہے جہاد کا مال جو ہے اب ہم لوگ چلو لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر گئے اور اس جگہ پہ چلے گئے نا، پھر کفار مکہ کیا کیے، وہ ادھر سے گھومتے ہوئے آئے، ادھر سے گھوم کر آئے، اور پھر پیچھے سے جو ہے اس پہاڑی پر چڑھ کر کے جو ہے انہوں نے صحابیوں پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے بہت ہی جان و مال کا نقصان ہوا۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، 70 ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شہادت ہوئی، اور بہت ہی افسوسناک تھا وہ منظر۔ اور اسی میں جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 10 صحابی گھیرے ہوئے تھے، مگر ایک کفار مشرک میں سے ایک آدمی تھا اس وقت جو ایک پتھر اٹھا کے مارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، تو جس کی وجہ سے
وہ جو ہے گردن کے بل نیچے گرے اور ان کی دندان مبارک 4 دانت جو ہے ان کی شہید ہو گئی تھی. تو تمام صحابی جو ہے چیخ پڑے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مگر پھر وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو پھر سبھی نے جو ہے نعرہ تکبیر کی، تکبیر اللہ اکبر کی نعرے کو بلند کرتے ہوئے جوش کے ساتھ پھر جنگ کافروں کا مقابلہ کیا. تو خیر وہ جو ہے پھر وہ لوگ پھر قدم کو پیچھے ہٹائیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے تمام ان کے ساتھی ان کو اٹھا کے یہاں سے لے کے گئے. تو یہ وہی پہاڑ ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیوں کو حکم کیا تھا کہ آپ جو ہیں اس سے نیچے نہ اتریں جب تک میں حکم نہیں دیتا ہوں. تو یہ ہے احد کی مسجد، ان کی یاد میں مسجد بنائی گئی ہے. اور جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ جو ہوئی تھی اسی جگہ پہ ہوئی تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے اپنے کمان کو یہاں سنبھالے ہوئے تھے، اس پہاڑی پہ سنبھالے ہوئے تھے مورچہ. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس پہاڑی سے نیچے نہ اتریں کسی بھی حال میں. تو ابھی تو خیر بہت سارا کچھ بن گیا ہے، اس وقت تو پورا بنجر اور پورا ہی بنجر علاقہ تھا، سب طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھا. تو پھر جو ہے جب یہاں جنگ شروع ہوئی، ختم ہوئی اور کفار مشرک کا جب پیر لڑکھڑایا اور وہ جب پیچھے کی طرف بھاگے تو ہمارے صحابیوں کو لگا کہ اب وہ بھاگ گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن وہ اس راستے سے جو ہے وہ پھر اس پہاڑی کے اوپر پیچھے سے چڑھ کر کے پھر تیر برسانا شروع کر دیے. اور پھر جو ہے بہت ہی خوفناک جنگ تھا وہ، اور جس کی وجہ سے جو ہے پھر اس طرف سے آ گئے، وہ راستہ سے گھوم کر کے. ان کو شک تھا کہ جو ہے یہ جو صحابی جو ہے اب تو سب چلے گئے ہوں گے مال و اسباب لوٹنے کے لیے، جنگ ہمارے یہ سوچ کر کے اب تو ہم جنگ ہار گئے ہیں اور وہ جنگ جیت گئے ہیں. لیکن وہ دھوکہ تھا، اور جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع بھی فرمایا تھا. مگر اب کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے حالات تھے، ان کے معاملات تھے. تو خیر اب ہم پہنچ رہے ہیں اس جگہ پہ جس میدان پہ جنگ ہوئی تھی. وہ میدان یہ تھا جس کو ابھی فی الحال کے لیے نہیں، وہ شروع سے پھر اس کو گھیر کے رکھ دیا گیا، کیونکہ لوگ بہت تماشا بناتے تھے وہاں جا کے قبروں کو چومنا اور ان کی مٹی کو اٹھا لینا اور بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. اسی وجہ سے جو ہے پھر اس کو چاروں طرف سے دیوار دے کے گھیر دیا گیا، اس میدان کو چھوٹا حصہ میں بدل دیا گیا. اور وہ ہے شہیدوں کا قبر جس میں 70 صحابی دفن ہیں. یہ ہے صحابیوں کا قبر جس کے اندر 70 صحابی دفن ہیں. اور آج تو یہ بہت ہی اس میں یہاں جو ہے سکون اور سناٹا چھایا ہوا ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ یہاں پر جو ہے خون ریزی کا معاملہ چل رہا تھا اور گاجر مولی کی طرح لوگ کاٹے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اور لوگ اپنے اپنے جان و مال سے ہاتھ دھو رہے تھے. ایک وقت تھا کہ یہ دنیا کا اسلام کا سب سے پہلا جنگ، اور ہمارے مذہب اسلام کا سب سے پہلا جنگ ہوا تھا کفار مشرک کے ساتھ مدینہ والوں کا، جس میں 70 صحابی جو ہے شہید ہو گئے تھے. وہ یہی جگہ ہے، اور اس جگہ کا اور اس جنگ کو جو ہے یہ جو تھا اسلام کا پہلا جنگ تھا، تو اس جنگ کا نام دیا گیا جنگ احد. اور یہ پہاڑیوں کا بھی جو ہے نام ہے احد کی پہاڑی. یہ چاروں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ احد کی پہاڑی ہے. میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ احد کی پہاڑی ہے، یہ احد کی پہاڑی ہے جس کو، اور یہ بہت ہی بابرکت پہاڑ ہے. اور کون کون صحابی یہاں شہید ہوئے تھے ان کا نام بھی یہاں دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. عربی میں تو لکھا ہوا ہے، تو انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، کچھ رولس ہیں یہاں کے لکھے ہوئے ہیں. یہ کس زبان میں ہے اللہ عالم. جو ہے السلام علیکم اہل الدیارہ من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء اللہ
الحق أسأل الله لنا ولكم العافية إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر آخرة. تو چلیے ہم جو ہے اب فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کی دعائیں مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو اپنے بہت ہی افسوسناک منظر تھا، بہت ہی دردناک منظر تھا. لوگ جو ہے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں ان 70 صحابیوں کے لیے اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر. ان کی دعائیں خیر کی، ان کی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور اردو میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن صرف زیارت قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. درجیل 2 مقاصد کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے. پہلا مقصد اہل قبور کو سلام عرض کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن إن شاء اللہ للحق اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ جو ہے حدیث شریف ہے، مسلم شریف سے روایت ہے اور اس کا ترجمہ دیا گیا ہے: سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والوں، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلبگار ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. دوسرا مقصد ہے آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبروں کو برکت کے لیے چھونا بدعت اور ناجائز ہے، شرک ہے کے وسائل میں سے ایک ہے. نمبر 4، احد پہاڑ اور جبل رماح پر برکت کی نیت سے چڑھنا، نیز وہاں سے مٹی یا کنکریاں لانا ناجائز ہے. تو خیر ان چیزوں کی تاکید سے جو ہے بتایا گیا ہے یہاں پر، اور تاکید کی گئی ہے کہ اس طریقے سے نہ کریں اور دعائیں پڑھیں. ایک وقت تھا کہ یہ جگہ جو آج جو اتنا پرامن بنا ہوا ہے، ایک وقت تھا کہ یہ جنگی حالات میں تھا اور یہاں خون کی دریا بہہ رہی تھی. ایک پر ایک لوگ جو ہے اپنی شہادت کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے شہادت کو پیش کر رہے تھے، جن میں 70 صحابی تھے، بہت ہی معزز اور مکرم صحابی تھے. ان کا قبر جو ہے یہاں بنا ہوا ہے. تو اب میں آپ لوگوں سے جو ہے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اب میں جا رہا ہوں اپنے اس ویڈیو بلاگ کو بند کر رہا ہوں، کیونکہ میں اب جا رہا ہوں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور درود و سلام پڑھنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. تو آپ بھی جو ہے اس چیز کا زیارت کر چکے ہیں الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی.